بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان خبروں اور تجزیوں کے ساتھ حاضر خدمت۔ ملک میں دہشت گردی کی ایک لہر ہے پچھلے 5-4 دنوں سے 10 دنوں سے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ جب سے ٹرمپ امریکی صدر بنا ہے، پاکستان کے اندر خاص طور پر بلوچستان اور کے پی میں ایک دہشت گردی کی لہر ہے، پے در پے واقعات ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حکمرانوں کی جو ترجیحات ہیں وہ ہمیں بالکل مختلف نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں آج دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، کہ جی بلوچستان واقعے کی جو کوریج ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ سارا یوٹیوبرز نے برپا کیا ہے۔ وہاں پر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہاں پر جو ظلم ہوا ہے، جس طریقے سے نہتے معصوم لوگوں کو مارا گیا ہے، یہاں پر بہت سارے جو پرو گورنمنٹ یوٹیوبرز ہیں یا حکومتی میڈیا ہے یا مین سٹریم میڈیا ہے، یہ چیزیں آ رہی ہیں جناب کہ یہ تو جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے یہ بہت کچھ کیا ہے، فلاں یوٹیوبرز کو گالی پڑ رہی ہے، فلاں کو گالی پڑ رہی ہے، اور یہ واقعہ بنیادی طور پر ایسا ہے جیسے یوٹیوبرز کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ یہ ایک امپریشن ہے۔ خدا کے بندو، ایک واقعہ ہوتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، کوئی صحیح بات بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ اکاؤنٹ سے کوئی پرانی ویڈیو لوگ سوچے سمجھے بغیر چلا دیتے ہیں، چل گئی ہوگی۔ انڈیا ہمارے مخالف ہے، اس نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنا تھا، وہ پروپیگنڈا کر رہا ہوگا۔ آپ دشمن سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہ کرے؟ یہ بھی ممکن ہے ہر چیز کے اس سارے واقعے میں انڈیا کا ہاتھ ہو، ہمیں نہیں پتا جب تک ایک انویسٹیگیشن نہیں ہوگی کہ کس کا ہاتھ ہے۔ اور بھی بہت ساری انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، ہو سکتا ہے موساد کا اس میں ہاتھ ہو، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن بجائے اس کے کہ آپ عوام کو سچ بتائیں کیا ہوا، کتنے واقعات ہوئے، سب سے پہلے تو ایک ہمیشہ سے یہ دعویٰ کہ ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے رہا کروا لیا ہے، جو آئی وٹنس ہیں یا تو ان کے اکاؤنٹس کو روکیں، آپ ان کی گفتگو کو روکیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے بھاگے ہیں، ہم خود چھوٹ کے بھاگ کے اپنی جانیں بچا کے نکلے ہیں، کسی نے کوئی انہیں ریسکیو نہیں کیا۔ تو سچ جو ہے اس کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک اتنا خوفناک واقعہ، اتنا سنگین واقعہ، اور اس کے بعد ہونے والے واقعات بھی اتنے سنگین، جس میں اتنی بے گناہ جانیں گئی ہیں، ہماری فورسز کے نوجوان بھی اس میں شہید ہوئے، اس کے بارے میں تفصیلات ہی صحیح نہیں بتائی جا رہی، اور پھر اس کا ملبہ ڈالا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، یا پھر بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی ان کے جو اکاؤنٹس ہیں انہوں نے جو کچھ کیا وہ بڑا افسوسناک ہے، اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں۔ اور پھر دوسری طرف کیا سلسلہ جاری ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنے کا۔ یہ میں نوجوان حیدر سعید کو اٹھا لیا، پھر یہ عثمان محمود کو، قدیر احمد کو، ان کو آپ نے اٹھا لیا۔ او بھائی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو ٹویٹس کیے ہوں وہ غلط ہوں، مان لی یہ بات، لیکن یہ کوئی واقعہ کرانے والے تو نہیں ہے نا، جن کی غفلت ہے ان کو پکڑیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ تو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک انٹیلیجنس فیلئر ہے، یعنی وہاں پر بلوچستان میں پورا ایک پیرافینیلیا ہے، پوری ایک ہم دیکھ رہے ہیں سازش ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر کسی نے سوچا ہی نہیں کہ ایسے بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں اس سے یہ امپریشن مل رہا ہے۔ تو پھر خان سے ہی کہتا تھا نا کہ جب آپ اپنی تمام ایجنسیاں لا انفورسمنٹ لگا دیں گے پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو ان دہشت گردوں کو کون روکے گا؟ تو یہی ہو رہا ہے پاکستان میں، یہی ہو رہا ہے کہ ہماری ترجیحات ٹھیک نہیں۔ وہ جو ابھی آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، گجرانوالہ میں ایک خاتون وکیل، اس کے اوپر میل، وہ جو ورک صاحب ہیں ایس ایچ او، وہ تشدد کر رہے ہیں، پھر ان کے بھائی کو اٹھا کے لے گئے، وہ ساری رات وہاں پر بیٹھی رہی ہیں، کوئی کسی نے ان کی ایف آئی آر درج نہیں کی۔ دوسری طرف آپ پشاور میں دیکھیں، مفتی منیر شاکر کی ان کی شہادت ہو گئی ہے، 1 مہینے میں 4 دفعہ ان کی مسجد پر حملہ ہوا، اور وہ بات کیا کر رہے تھے؟ عمران خان کی بات کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ اب ان کے بچے نے یہ کہا ہے کہ جب تک ہمیں سوالات کا جواب نہیں ملتے، میں اپنے باپ کو دفن نہیں کروں گا۔ وہ ان کی میت کو رکھ کے بیٹھے۔ پنجاب میں دیکھیں تو وہاں پر جو ملازمین ہیں اور جو لوگ بے روزگار کر دیے گئے، جن کے ٹھیلے اٹھا دیے گئے، تجاوزات کو دور کرنے کے نام پر لوگوں کی جو روزگار چھینے گئے، لوگوں نے جو چیزیں پراپرٹی جو خریدی ہوئی تھی،
لیجٹ خریدی ہوئی تھی وہ پراپرٹیز گرا دی گئی جو 1960 کے نقشے نکال کے اس کے بعد کی کوئی بھی جو سیل ہے وہ سب انلیگل ہے اور چلے جناب سب گرا دیں. کیا اس سے آپ کو حاصل ہوگا؟ اب ایک اور، یعنی ملک دہشت گردی میں ہے، یہاں پہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، لیجٹ گورنمنٹ نہیں ہے، اور لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اور وہ جو وزیر اعظم بننے آئے تھے کبوتر اڑانے والی سلکار، ان کو جناب اب بنا دیا گیا وہاں پر لاہور جو اتھارٹی بنائی گئی ہے فار ہیریٹیج ریوائول، اس کا ان کو سربراہ پیٹرن ان چیف بنا دیا گیا، اور وہ جو اندرون شہر جو تجاوزات ہیں ان کو وہ ہٹائیں گے. بھائی آپ کون سی تاریخ سے تجاوزات ہٹائیں گے اور کون سا ہیریٹیج آپ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے ہیریٹیج ریوائیو کرنا ہے تو وہ لوگ ہیریٹیج ریوائیو کریں جو پاکستان کی آزادی، یہاں پر اس خطے میں مسلمانوں کے معاملات ان کو صحیح سمجھ رہے اور اس کے مطابق کام کرنے والے، جو انڈیا سے دوستی میں مرے جا رہے ہیں، جو جندال کو بغیر ویزے کے یہاں پر بلا کے اس کی مہمان نوازی کرتے رہے ہیں، جن کی فیملی کی شادیوں میں مودی شرکت کرتا رہا ہے، وہ ہیریٹیج ریوائیو کریں گے. وہ ہیریٹیج ریوائیو کریں گے جو انگریز یہاں پر چھوڑ گیا، انگریز جس نے ہمیں غلام بنایا. اور پاکستان کا ہیریٹیج، ہمارا اس خطے کے لوگوں کا ہیریٹیج ہے کیا، یہ تو پہلے طے کر لیں. کیا یہ جو انگریزوں نے مثلا سیکریٹریٹ کو ہم نے جی کیونکہ برطانیہ نے مدد کی ہے اس کو اسی شکل میں بحال کر دیا. وہ اب جی ٹورلنٹن مارکیٹ ہے، پیسے باہر سے آئے ہیں برطانیہ سے، اس کو اسی شکل میں بحال کر دیا. ہمارا ہیریٹیج کیا ہے مسلمانوں کا، مجھے بتائیے، یا اس خطے کے لوگوں کا؟ جب ہندوستان غلام بنا تھا تو وہ سارا ہندوستان غلام تھا، مسلمان بھی غلام تھا اور ہندو بھی غلام تھا. جو انگریز نے سب کچھ کیا یہاں پہ، وہ ہمارا ہیریٹیج نہیں ہے. آپ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے انگریز زمانے کا لاہور اس کو ریوائیو کر رہے ہو آپ، اور اس کے لیے بے گناہ لوگوں کی جن لوگوں نے پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں، جن کا روزگار ہے، نہ آپ نے کوئی متبادل روزگار دیا ہے، اور جن کی پراپرٹیز جنہوں نے ٹرانسفرز کروائی، اور یہ جب آپ وزیر اعلیٰ تھے تب ٹرانسفر ہوئی، جب آپ کا بھائی وزیر اعلیٰ تھا تب ٹرانسفر ہوئی. اب آپ اس کو اکھاڑ رہے ہیں ہیریٹیج ریوائیول کے نام پر. ہیریٹیج اگر آپ نے رکھنا ہوتا تو وہ شالامار باغ کو کتنا خطرہ لاحق ہے، آپ کے بھائی نے جو بنائی ہے وہاں پر اورنج ٹرین، اور پھر وہ کانپتا ہے بیچارہ. اور چبرجی کے ساتھ جو ہوا، یہ آپ ہیریٹیج روکیں گے؟ آپ صرف انگریز کے زمانے کی بلڈنگوں کو ریوائیو کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر مال، کیونکہ اس میں مال آتا ہے نا باہر سے، جب آپ ہیریٹیج ریوائیول کے نام سے ان کا جو وہ ظلم کا دور تھا، ہم غلام تھے، ان کی کوئی چیز، ہاں وہ تو آپ رکھیں. جیسے میں گیا امرتسر تو وہاں پہ جلیانوالہ باغ انہوں نے اس کو پریزرو کیا ہوا ہے اپنی یوتھ کو بتانے کے لیے کہ کتنا ظلم ہوا اور آزادی کی تحریک کیسے چلی. آپ یہاں پر جہاں بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی وہاں پر اس کا مونومنٹ بنائیں، وہ ہمارا ہیریٹیج ہے. اس سے پہلے یہاں پر دلہ بھٹی ایک ریزسٹنس تھی پنجاب کی، وہ آپ بتائیں. جو مظالم رنجیت سنگھ نے کیے وہ نشانیاں بنا کے آپ بتائیں کہ ان لوگوں نے کتنا ظلم کیا پاکستان مسلمانوں پر یا یہاں کے لوگوں پر. تو یہ ایک ترجیحات ہی اور ہیں، کچھ اور ادھر ہو رہا ہے اور یہاں پر کچھ اور بات کی جا رہی ہے. ان حالات میں یہ جو ساری صورتحال ہے بڑا افسوسناک ہے. اور میں اس ویلاگ کا اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو جو اصل حقیقی کلپریٹ ہے اس کے پیچھے جائیں ہماری ایجنسیاں. اس ملک کی جو پاپولر پارٹی ہے اس کو ختم کرنا، عمران خان کو جیل میں رکھنا، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو پکڑنا، نوجوانوں کو پکڑنا، اور یہ کہنا کہ یہ جو اپنے ویلاگرز کو کھول دینا، اپنے جو آپ کے جو گورنمنٹ جرنلسٹ ہیں ان کو کھول دیا آپ نے ان لوگوں پر جو یہ بتا رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہوا. اور یہ اس میں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا کسی نے انفارمیشن صحیح دی؟ کیا یہ سب جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہمارے ساتھ؟ اتنا وہاں پر سانحہ ہوا، اتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، اور یہاں پر سکورنگ کی جا رہی ہے، پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، عمران خان پر ملبہ ڈالا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کو اس کا رسپانسبل ٹھہرایا جا رہا ہے. کیا یہ سنجیدہ ایفرٹ ہے؟ ذرا سوچئے اس بات پر. اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.